الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے ہم سب کو یہاں پر جمعہ کا بیان سننے اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کا موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا، اور دنیا کے تمام لوگوں پر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری لازمی قرار دیا گیا۔ اس دنیا کا کوئی بھی شخص اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دین پر ایمان نہیں رکھتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فراموش کر دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ نہیں بناتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہم اس کے اعمال کو برباد کر دیں گے، ہم اس کے عبادتوں کو، اس کی اچھائیوں کو، تمام چیزوں کو ہم ضائع و برباد کر دیں گے اور اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارے لیے جینا جتنا ضروری ہے، ہمارے لیے بیوی بچے جتنا ضروری ہے، ہمارے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے گھر بار ہونا ضروری ہے، ہمارے لیے زندگی آگے بڑھانے کے لیے تجارت خرید و فروخت جتنا ضروری ہے، اس سے کہیں گنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہماری زندگیوں میں ہونا ضروری ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، تو میں آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسے اعمال کی طرف آپ کو رہنما کرتا ہوں تاکہ آپ ان اعمال پر، ان نیکیوں پر سال بھر قائم رہیں، جس طرح سے جیسا کہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر فضل احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا اور اس میں بہت ساری عبادتیں کرنے کا ہمیں موقع عنایت فرمایا، اور اسی مہینے میں ہمیں بہت ساری نیکیاں، بہت ساری عبادتیں جمانے کا ہمیں نصیب فرمایا، روزہ رکھنے کا، قیام اللیل کا اہتمام کرنے کا، اور اسی طرح صدقہ و خیرات کا، ذکر و اذکار کا، دعاؤں کا، توبہ استغفار کا، اور اسی طرح بہت سارے ایسے اعمال ہمیں رمضان میں کرنے کے لیے ہمیں ہدایت نصیب فرمایا۔ تو ان اعمال کو سال بھر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، یعنی جو اعمال ہم ماہ رمضان کے اندر کیا کرتے تھے، جو عبادتیں، جو نیکیاں، جو اچھائیاں ہم ماہ رمضان کے مہینے میں کیا کرتے تھے، ان اعمال پر ہمیں ثابت قدمی رہنی چاہیے، ان اعمال پر ہمیں جمے رہنا چاہیے، پھر آئندہ رمضان آنے تک کیا ہے، ہم ان اعمال پر ثابت قدمی رکھنا چاہیے، ان اعمال پر جمے رہنا چاہیے۔ تو اسی اعمال کی طرف میں آپ کو چند باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، سورہ ہود آیت نمبر 12۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے نبی آپ راہ حق پر ثابت قدم رہے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ہیں، توبہ کر کے، گناہوں سے توبہ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی ثابت قدم رہیں۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور آپ نے یعنی جو بھی لوگ اللہ رب العالمین سے توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں زندگی گزارے ہیں،
ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تم اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد اللہ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو اپنانے کے بعد پھر تم سرکشی نہیں کرنا چاہیے، بغاوت نہیں کرنا چاہیے، فتنہ و فساد نہیں کرنا چاہیے۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے اعمال سے باخبر ہے، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ، ہم رمضان کے مہینے میں جتنے شوق و جذبے سے، خوشی و مسرت کے ساتھ ہم نے بہت سارے اعمال کیے، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو ہماری زندگیاں عبادتوں سے خالی ہو جاتی ہیں، ہماری زندگیاں نیکیوں سے خالی ہو جاتی ہیں، نیکیوں سے، عبادتوں سے ہم چھٹی دے دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم جس طرح سے دین کو اپنایا ہے، اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، نیکیاں کیے ہیں، تو ان اعمال پر، اس ایمان پر ثابت قدم رہیں، سرکشی نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اعمال آپ ماہ رمضان کے مہینے میں کیا کرتے تھے، انہی اعمال کو ماہ رمضان کے بعد بھی آئندہ رمضان آنے تک ان اعمال کو آپ کو کرنا ہوگا۔ اگر آپ ان اعمال کو چھوڑ دیں گے، سستی کاہلی کریں گے، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہے؟ بغاوت ہیں۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ بغاوت ہیں، یہ لوگ فتنہ و فساد ہیں۔ تو اسی لیے ہم کو ایسا نہیں بننا چاہیے، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس آیت کی روشنی میں ہمیں آئندہ رمضان آنے تک ان اعمال کو ہمیں دہرانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے ہم ماہ رمضان میں روزے رکھا کرتے تھے، باقی رمضان یعنی رمضان کے علاوہ جو دن گزر رہے ہیں، ان دنوں کے اندر بھی ہمیں روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، سنت نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے دین پر ثابت قدم رہنے والے کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بہت بڑی کامیابی اللہ رب العالمین نے شاباشی اس شخص کو دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس شخص کو خوشخبری سنائی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ جو لوگ کیا ہیں؟ دین پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ دین پر ثابت قدم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زندگی بھر، مثال کے طور پر آپ نے اسلام قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے کلمہ توحید کا اقرار کیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ نے ایمان لے آئے۔ آپ ایمان لانے کے بعد آپ کو اس کلمے پر پوری زندگی بھر عمل کرنا ہوگا، اسی کو کہتے ہیں ثابت قدمی۔ آپ ایک طرف اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی فرمان کے مطابق عمل کرنے کا آپ وعدہ بھی کر رہے ہیں، لیکن پوری زندگی اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ اللہ کی نافرمانی میں گزار رہے ہوں گے۔ تو اسی لیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی خوشخبری سنائی ہے جو لوگ کیا ہے؟ دین پر ثابت قدم رہتے ہیں، نمازوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، روزوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، ذکر و اذکار کو نہیں چھوڑتے ہیں، قرآن مجید کا تلاوت کا اہتمام کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ ان لوگوں کی اللہ رب العالمین نے تعریف کی ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30، اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ رب العالمین ہی ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار،
ہمارا خالق مالک رازق سب کچھ ہمارا کیا ہے؟ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، جو یہ کہتے ہیں ثم استقاموا، ان لوگوں کے لیے چاہیے کہ وہ اس بات پر قائم رہیں، اس بات پر جمے رہیں۔ آپ ایک طرف اللہ رب العالمین کو کہہ رہے کہ ہمیں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، آپ ایک طرف اللہ رب العالمین سے دعویٰ کر رہے ہیں، وعدہ بھی کر رہے ہیں کہ ہمارا پالنے والا، ہمیں رزق دینے والا، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ آپ ایک طرف اللہ رب العالمین سے یہ بھی کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کو بھی اس میں شریک کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کو کیا ہے اپنا خالق اور مالک سمجھتے ہیں، وہی صفات وہ دوسروں کو بھی دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے اللہ پر ایمان لایا، جس طرح سے آپ نے اللہ کو پہچانا، جس طرح سے آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کو خالق مالک رازق مانا ہے، اسی پر آپ زندگی بھر موت آنے تک آپ کو اس بات پر قائم رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، ان لوگوں کو چاہیے ثم استقاموا، وہ اس بات پر جمے رہے، استقامت رہے۔ اور ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ایسے لوگوں پر رحمت کے فرشتے نازل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بولو میرے بھائی، زور سے بولو۔ رحمت کے فرشتے نازل کرتے ہیں، اور وہ فرشتے اس بندے کو تسلی دلاتے ہیں، اس بندے کو راحت و سکون دلاتے ہیں۔ کس بات پر؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمیں شفا دینے والا، بیماری دینے والا، ہمیں اولاد دینے والا، یعنی سب کچھ جو اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، اور وہ فرشتے ان بندوں کے پاس جاتے ہیں، ان بندوں کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں اللہ تخافوا، اے اللہ کے بندو تم ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، کہ تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے جس کا تم سے اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا تھا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا تھا، کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ اگر تم میری عبادت کرو گے، میری بات مانو گے، میں تمہیں کیا کروں گا؟ جنت عطا کروں گا۔ تو اسی بات کو اللہ رب العالمین یہاں پر فرما رہے ہیں۔ اس بات کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک چیز کو ایڈ کیا ہے، اس ایک چیز کو کیا ہے زیادہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ اگر تم اسی بات پر، یعنی میری بات پر، تمہارے جسم کے اندر جب تک جان باقی ہے اس وقت تک اگر آپ میرے بتائے ہوئے اعمال پر زندگی گزاریں گے تو میں تمہیں کیا کروں گا؟ جنت عطا کروں گا۔ اور دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نازل کر رہا ہے ان بندوں کو تسلی دینے کے لیے، اور وہ فرشتے بھی آ رہے ہیں اور ان مومن بندوں سے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے بندے، اے مومنو، تمہیں کہے کوئی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غمگین نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ تو اسی لیے اس آیت کے ذریعے سے بھی جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے میرے بھائیو، جو عبادتیں، جو نیکیاں، جو بھلائیاں ہم رمضان کے مہینے میں جوش و خوش کے ساتھ، خوشی و مسرت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ ہم جو اعمال کیا کرتے تھے، آئندہ رمضان آنے تک بھی ان اعمال کو ہمیں جاری رکھنا ہوگا، ان اعمال پر ثابت قدمی رکھنا ہوگا۔ اور جو لوگ کیا ہے ماہ رمضان میں جو عبادتیں کیا کرتے تھے، جیسے ہی ماہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد ان اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے پچھلے کئی جمعہ جہنم کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے کیا ہے
بتائیں جہنم اور اس کی سزائیں، جہنم کے اندر کن کن لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں اور کن کن لوگوں کو کس طرح کا عذاب دیا جاتا ہے. یہ تمام باتیں، بہت ساری باتیں ہم نے پچھلے جمعات میں آپ کے سامنے بیان کی. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے سال بھر مجھے یاد کرتے رہیں، سال بھر مجھے پکارتے رہیں، سال بھر میرے سامنے آ کر جھکتے رہیں، سال بھر آ کر میرے سامنے سجدہ کرتے رہیں، تاکہ میں ان لوگوں کو کیا ہے جہنم سے آزاد کر دوں. یہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے بندوں کے تعلق سے. لیکن بندے کیا چاہتے ہیں؟ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لوگ یہی چاہتے ہیں. لوگ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی چاہت و پسندی نہیں چاہتے. اسی لیے آج مسجدیں کیا ہے خالی پڑی ہیں. رمضان کا مہینہ آیا تو پوری کی پوری مسجد بھری ہوئی نظر آتی ہے. افطاری کے وقت دیکھیں پوری کی پوری مسجد بھری ہوئی نظر آتی ہے. لیکن جیسے ہی ماہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا صرف مسجد کے 2 ہی صف کیا ہیں پر ہوتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کی تباہی کی علامت ہے. یہ مسلمانوں کی تباہی کی علامت ہے. تو اسی لیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ان اعمال پر ثابت قدم، ان اعمال پر جمے رہنے کی اللہ رب العالمین نے تاکید فرمائی ہے. یہ نمازیں صرف، یہ روزے، یہ ذکر و اذکار، یہ قرآن مجید کی تلاوت، یہ قیام اللیل صرف رمضان کے حد تک نہیں ہے میرے بھائی، بلکہ ان اعمال کو آپ کو کہے سال بھر کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. سورۃ النحل آیت نمبر 91. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور جب یہ لوگ اللہ رب العالمین سے عہد کرتے ہیں تو اس عہد کو پورا کرو. جو قسمیں کھاتے ہیں ان قسموں کو پورا کرو، ان قسموں کو نہ توڑو. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، یعنی جو وعدے تم اللہ رب العالمین سے کر رہے تھے، جو قسمیں اللہ رب العالمین سے کہہ کر تم اللہ رب العالمین کا گواہ بنا کر تم جو کچھ بھی مانگ رہے تھے تم اس کو پورا کرو. ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ رب العالمین ان تمام اعمال کو جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. یعنی ہم ماہ رمضان کے مہینے میں بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمان کہے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، اے اللہ رب العالمین ہم ماہ رمضان کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے. جو شرابی ہیں وہ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے تھے، اے اللہ رب العالمین میں شراب پینے والا ہوں، آئندہ رمضان یعنی رمضان کہے اس رمضان سے میں شراب کو چھوڑ دیتا ہوں. اللہ رب العالمین سے وعدہ کر رہے تھے. جو زنا، چوری، جھوٹ، جو بھی گناہ کر رہے تھے آپ نے ان تمام گناہوں سے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا اور وعدہ کیا، اے اللہ رب العالمین ہم ان گناہوں کو آئندہ دوبارہ نہیں کریں گے. اگر آپ نے اس ماہ رمضان کے بعد ان گناہوں کی طرف لوٹنے کی اگر آپ نے کوشش کی ہے، ان گناہوں میں اگر آپ نے ملوث ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ رب العالمین سے وعدہ خلافی کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے آپ نے، اللہ رب العالمین کے درمیان، آپ کے درمیان جو عہد ہوا تھا، وعدہ ہوا تھا، کس بات کا؟ توبہ کا. آپ نے توبہ کر کے کیا کیا؟ اپنے تمام گناہوں کو آپ نے بخشوا لیا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ نے ایک طرف توبہ کرنے کے بعد، اللہ رب العالمین سے وعدہ کرنے کے بعد آپ نے ان وعدوں کو نبھانا ہے تو سال بھر گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے. سال بھر نہیں،
زندگی بھر جب تک آپ کے جسم میں جان باقی ہے اس وقت تک کیا ہے آپ لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا تھا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدَهَا، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تم قسموں کو مت توڑا کرو، یعنی جو قسمیں تم اللہ رب العالمین کو دے کر وعدہ کیے تھے، اللہ رب العالمین اللہ کی قسم میں گناہ نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، آپ اللہ رب العالمین سے قسمیں دلوا کر اللہ رب العالمین سے کیا کیا؟ وعدہ کیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں اگر تم نے کیا ہے قسموں کو، یعنی جو قسمیں کھا کر تم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی، ان دعاؤں کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تم زندگی بھر گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ تو اسی بات کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا۔ تو ہمیں جو اعمال ہم ماہ رمضان کے مہینے میں کیا کرتے تھے ان اعمال کو آئندہ رمضان آنے تک بھی ان اعمال کو ہمیں جاری رکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اور اسی طرح ہم اعمال تو کر لیتے ہیں، نماز تو پڑھ لیتے ہیں، روزہ تو رکھ لیتے ہیں، بڑی بڑی عبادتیں ہم کر لیتے ہیں، لیکن اس کی حفاظت نہیں کرتے، اس کی قبولیت کے لیے ہم دعا نہیں کرتے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا ہے عبادت کوئی بھی نیکی ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، کوئی بھی نیکی کوئی بھی عمل ہو، ہم کرنے کے بعد فوراً اس عمل کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا ہے کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل برقرار رہے، وہ عمل اس عمل کو آپ زندگی بھر حفاظت کیے ہوں۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے، آخری ایک بات کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا، یعنی اللہ رب العالمین کا دوست۔ اتنا بڑا مقام اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بھی بہت اونچا ہے، اور ان دونوں انبیاء کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ تم میرے گھر کی تعمیر کرو، میرے گھر کو تم بناؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اللہ رب العالمین کا گھر کعبۃ اللہ مکہ کو تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کر رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں۔ دیکھیے کس گھر کی تعمیر ہو رہی ہے؟ بولے میرے بھائی، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ دونوں باپ بیٹے اپنے ہاتھوں سے اللہ رب العالمین کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، دنیا کے سب سے بہترین عمل اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کا گھر بنانا ہے۔ تو ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہماری اس عبادت کو، ہماری اس خدمت کو، ہماری اس عمل کو تو قبول فرما۔ دیکھیے اتنے بڑے پیغمبر ہونے کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے اس عمل کی، اس عبادت کی قبولیت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین ہماری اس خدمت کو، ہماری اس عمل کو تو قبول کر لے۔ بے شک تو کیا ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم نے ماہ رمضان کے مہینے میں جو اعمال ہم نے کیے تھے ان اعمال کی قبولیت کے لیے آپ کو اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہوگا، آپ کو اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہوگا، تبھی جا کر کیا ہے
آپ کی جو عبادتیں ہیں نیکیاں ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک قبول ہوں. کیوں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہونے کے باوجود بھی اس دعا کو پڑھنے کا اللہ رب العالمین سے قبولیت کے لیے دعا کیوں کی؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ رب العالمین سے اتنا زیادہ ڈرتے تھے, اتنا زیادہ خوف کیا کرتے تھے, کہیں میرا یہ عمل ضائع نہ ہو جائے, کہیں میرا عمل کیا ہے ضائع نہ ہو جائے. تو اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کہے اعمال کی قبولیت کے لیے دعائیں کرتے تھے. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسری دعا کے اندر فرمایا, اللہ رب العالمین سے فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرے پروردگار مجھے اور میری ذریت, مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا, نماز پڑھنے والا بنا. آج کوئی ہے, بولو میرے بھائی, کوئی مسلمان ہے جو اپنے بچوں کے حق میں اس طرح کا دعا کرتا ہو, جو اپنے گھر بار کے حق میں دعا کرتا ہو؟ آج ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں دنیاوی اعتبار سے ہم بہت کچھ سوچتے ہیں. دن سے صبح سے لے کر شام تک ہم اپنے بچوں کے بارے میں دنیاوی اعتبار سے ہم سوچتے ہیں, لیکن دینی اعتبار سے, آخرت کے اعتبار سے, جنت اور جہنم کے اعتبار سے کبھی بھی ہم نے اپنے بچوں کے حق میں کبھی نہیں سوچا, کبھی ہم نے اپنے بچوں کے حق میں دعا ہی نہیں کی ہے. تو آپ کے گھر دیندار گھر کیسے بنیں گے؟ آپ کے بچے دیندار بچے کیسے بنیں گے؟ تو اسی لیے یہاں پر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, اور جتنے بھی اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہیں وہ اولاد کون ہے؟ انبیاء ہیں. کون ہے؟ انبیاء رسول ہیں. اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں, اے میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا دے. تو جب اتنے بڑے پیغمبر اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو کتنی دعائیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں, اور آخری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے فجر کی نماز کے بعد, ہر فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے. وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اس دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فجر کی نماز کے بعد کیا ہے پڑھتے تھے. اور اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہم انی اسألک, اے میرے پروردگار میں تجھ سے مانگتا ہوں, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, علما نافعا, ایک ایسا علم, بہترین علم, نفع بخش علم, یعنی ایسا علم تو مجھے عطا کر کہ میں جنت کو حاصل کروں اور جہنم سے بچ جاؤں. تو مجھے ایسا علم عطا کر تاکہ میں تیری عبادت کروں, تیرے سوا کسی کی عبادت مت کیا کروں. اور اسی طرح علما نافعا ورزقا طیبا, اے میرے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو مجھے حلال رزق عطا فرما. حلال رزق کیا ہے؟ تو مجھے عطا فرما, اور مجھے حرام چیزوں سے مجھے حفاظت فرما. اور اسی طرح ورزقا طیبا وعملا متقبلا, اور میں تجھ سے اس چیز کا بھی سوال کرتا ہوں, مجھے ایسے عمل کی توفیق دے, مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو اعمال تیرے نزدیک قبول ہو. جو اعمال کیا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک قبول ہو, ایسے اعمال کے مجھے کیا کر, تو مجھے توفیق دے. دیکھیے اتنی ساری چیزیں کیا ہے اللہ, یعنی انبیاء اور رسول اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگا کرتے تھے. تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, ذکر و اذکار کرنا, صدقہ و خیرات کرنا, حج کرنا, عمرہ کرنا, یہ اتنا بڑا عمل نہیں ہے جتنا کہ ان اعمال کی حفاظت کر رہا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں تو ان نمازوں کی حفاظت کیجئے, آپ روزہ رکھتے ہیں ان روزوں کی حفاظت کیجئے, آپ عمرہ کرتے ہیں اس عمرے کی حفاظت کیجئے, آپ حج بھی کرتے ہیں اس حج کی حفاظت کیجئے. ان تمام اعمال کی حفاظت ایک ہی چیز ہے, وہ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا, گناہوں سے دور رہنا, گناہوں سے پرہیز کرنا. تبھی جا کر کہے یہ اعمال آپ کی حفاظت میں رہیں گے. آپ ایک طرف
ایک طرف اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کیا ہے چوری بھی کر رہے ہیں، زنا بھی کر رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، ہاں تو یہ اعمال اللہ رب العالمین کے نزدیک کیسے قبول ہوں گی؟ تو یہی چیز اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال کی حفاظت کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم گناہوں سے باز رہو، گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارو۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیو، تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی زحمت کی ہے۔ تو اسی لیے خلاصہ کلام یہی ہے کہ ماہ رمضان کے مہینے میں ہم جتنا جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ ہم روزہ رکھا کرتے تھے، نمازیں پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، سحری اور افطاری کا اہتمام کیا کرتے تھے، قیام اللیل تہجد کا ہم تراویح کا ہم پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، صدقہ و خیرات کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار کا، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے، اسی طرح آئندہ رمضان تک ان اعمال کو آپ کو جاری رکھنا ہوگا۔ جیسا کہ پچھلے میں نے عید کے خطبے میں نے آپ لوگوں کے سامنے کہا تھا کہ رمضان کی جو عبادتیں ہیں وہ عبادتیں قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ آپ آئندہ رمضان تک ان اعمال کو جاری رکھنا ہے، ان اعمال کو جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ نے ان اعمال کو جاری نہیں رکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ماہ رمضان کے مہینے میں جو روزہ رکھے تھے، جو نمازیں پڑھے تھے، جو ذکر و اذکار، قیام اللیل، صدقہ و خیرات، سب کچھ قبول سب کچھ ضائع ہو جائے گا، کوئی بھی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ان اعمال پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کمی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعت، بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ماہ رمضان میں ہم جو عبادتیں کیا کرتے تھے، ماہ رمضان کے بعد بھی ہم ان عبادتوں کو کرنے کے لیے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔